تو ہم کبھی کبھی دوسرے انسان کی بات کو نہیں سمجھتے، ہم اسی میں ہمارا دل ٹوٹ جاتا ہے، لو جی انہوں نے مجھے ایسے کہہ دیا، میرے گھر والے کوآپریٹو نہیں ہیں، یہ نہیں کرتے وہ نہیں کرتے، وجہ سمجھنی ہے کہ وہ کیوں نہیں کرتے۔ پانچواں لیول ہوتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں ریفلیکٹیو یا ٹرانسفارمیشنل لسننگ۔ اگر آپ گوگل کریں گے نا اور لکھیں گے تو آپ کو یہ پانچوں سٹائل مل جائیں گے۔ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اب آپ سن رہے ہیں، اس کو پروسیس کر رہے ہیں، اس میں سے اسباق نکال رہے ہیں، اس کو اپنی زندگی میں اپلائی کر رہے ہیں، اور آپ کی پوری آئیڈینٹی بدل رہی ہے۔ اب قرآن ہمیں اس لسننگ کے لیول پہ لے کے جاتا ہے کہ جب آپ قرآن پڑھ رہے ہیں تو غور سے سن رہے ہیں، نوٹس تو بنا رہے ہیں، غور سے سن رہے ہیں، آپ کا دل دماغ حاضر ہے، اور آپ اس کو پروسیس کر رہے ہیں کہ یہ میری زندگی کے کس حصے کے لیے ہے، یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، اس میں عقیدے کا کون سا نقطہ ہے، اس میں ایمانیات میں سے کس چیز کے اوپر بات ہو رہی ہے، اس میں کیسی مثال دی جا رہی ہے، کون سا اینگل آ رہا ہے، استاذہ کیسے ایکسپلین کر رہی ہیں، اس میں سے کون سے اسباق ہیں، یہ میری زندگی پہ کیسے میپ ہوتا ہے، اس کو میں نے اپلائی کیسے کرنا ہے، کتنا گیپ ہے، پہلا سٹیپ کیا ہوگا جو میں لوں گی۔ اور آپ دیکھیں کہ دن بدن آپ کے اندر ایسی تبدیلیاں آتی ہیں کہ آپ کے ارد گرد کے تمام افراد کہتے ہیں یہ تو شی از اے ٹوٹلی ڈفرینٹ پرسن، وہ بھی محسوس کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ نہیں کہ ہم لوگوں کے لیے بدل رہے ہیں، اصل تبدیلی تو اندر کی تبدیلی ہے۔ جو ایکسپرٹس ہیں وہ بات کرتے ہیں لرننگ کرو کی، سیکھنے کا جو ہوتا ہے نا ایک طریقہ ہوتا ہے، تو لرننگ کرو میں کیا ہوتا ہے کہ پہلے آپ کو ایکسپوجر ملتا ہے، پھر آپ کو فہم ملتی ہے، پھر اس فہم کو آپ نے اپنے اندر مضبوط کرنا ہے۔ وہ کیسے ہوتا ہے؟ یاد کرنے سے، بار بار پڑھنے سے۔ جیسے آپ اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں تو آپ کا امتحان ہوتا ہے، آپ کی اسائنمنٹس ہوتی ہیں، اس سے ریٹینشن ہوتی ہے، پھر اس کو پریکٹس کرنے سے۔ اگر آپ کوئی چیز پڑھ رہے ہیں لیکن پریکٹس نہیں کر رہے، مجھے یاد ہے جب میں کورس کر رہی تھی تو میری ایک دوست کا فون آیا جس نے مجھ سے پہلے کورس کیا ہوا تھا، اس نے مجھے کہا کیا کر رہی ہو؟ میں نے کہا ابھی میں بات نہیں کر سکتی، ابھی میں اپنے ٹیسٹ کی تیاری کر رہی ہوں۔ اس نے کہا کس چیز کا ٹیسٹ ہے؟ میں نے کہا وہ جو ہے نا اتباع سنہ کا۔ تو اس نے مجھے کہا اچھا اگر تم سنتوں پہ عمل کرتی ہوگی تو پاس ہو جاؤ گی۔ جب اس نے مجھے یہ کہا نا تو میں 2 منٹ کے لیے مجھے جھٹکا لگا سخت قسم کا، کہ میں تو ٹیسٹ کے لیے پڑھ رہی تھی، ٹیسٹ ہے اور پڑھنا ہے اور پاس ہونا ہے، اور اس نے میرا پورا پرسپیکٹیو چینج کر دیا۔ ہاں ٹھیک ہے، کچھ دعائیں آپ کو یاد کرنی پڑتی ہیں، کچھ آیتیں، کچھ حدیثیں، کچھ فیکٹس اینڈ فگرز، جب بھی آپ ٹیسٹ دیں گے وہ آپ کو یاد کرنا ہوگا۔ اصل بات یہ ہے پریکٹس۔ میں آپ کو بتاؤں، میں آپ کو ایک ٹارگٹ یہ دینا چاہوں گی ایز اسٹوڈنٹ، اگر آپ اپنی لسننگ پہ سمجھتے ہیں میں کام کر رہی ہوں، کچھ دنوں کے بعد، ابھی آپ کو تھوڑا سا ایک پیج پہ آنے پہ ٹائم لگتا ہے نا، کچھ دنوں کے بعد آپ کی جو یہ ٹیچنگ سٹاف ہے نا، اس کو چکر لگا کے کسی کو جگانے کی ضرورت نہیں پڑنی چاہیے۔ جب امتحان ہو، ٹیچرز کو یہ نہیں چیک کرنے کی ضرورت پڑنی چاہیے کہ کوئی چیٹنگ تو نہیں کر رہا۔ جب آپ کیفیٹیریا جائیں تو کسی ٹیچر کو جا کر وہاں آوازیں لگا کر بلانے کی ضرورت نہ پڑے کہ جی کلاس کا ٹائم ہو گیا چلیں۔ آپ کے بچے ہیں، یو آر گرون اپس، لیکن کیونکہ آپ سنتے نہیں ہیں، لسننگ پہ کام نہیں کر رہے، تو ہر جگہ آپ کو کہنا پڑتا ہے۔ اسی طرح جو ہاسٹل کے لوگ ہیں، آپ کو جب ایک بات پتہ چل گئی، آپ نے اس کو کرنا ہے، اپنے پلے باندھنا ہے، اور جو چیز آپ سے نہیں ہوتی اس کے لیے طریقے دیکھنے ہیں کہ میں نے اپنے آپ کو ٹھیک کیسے کرنا ہے، کیونکہ یہی تو وہ کام ہے جو آپ نے کرنا ہے، اور اسی سے آپ میسٹری پہ پہنچیں گے۔ آپ پریکٹس کریں گے۔ اگر آپ ان باتوں پہ جو کہ ڈسپلن کا حصہ آپ کڑیں گے، آپ کی لسننگ متاثر ہوگی، آپ کی لرننگ متاثر ہوگی، اور آپ نے آگے لوگوں کو سکھانا ہے۔ وہ جو قرآن کے حقوق ہیں، وہ جو 5 حقوق اسی طرح تو پورے ہوں گے۔ اون کریں اپنی رسپانسبلٹی کو۔ لسننگ ہمیں سکھاتی ہے مجھے بار بار کیوں کسی کو بتانا پڑے، یہ میری ذمہ داری ہے۔ مجھے نہیں اچھا لگتا ایز این ایڈلٹ، مجھے ایز اے ٹیچر یہاں پہ کام کرتے ہوئے بالکل اچھا نہیں لگتا جب مجھے 6 دفعہ کوئی بتائے 3 دن پہلے باجی آپ کی کلاس ہے،
پھر 2 دن پہلے باجی یاد ہے نا 2 دن بعد آپ کی کلاس ہے، پھر 1 دن پہلے باجی آپ کی کل کلاس ہے، اور پھر رات کو میسج ہے باجی صبح کلاس ہے. کہ سٹاف کا دل یہاں پہ دھڑک رہا ہو کہ یا اللہ ان کو یاد بھی ہوگا کہ کلاس ہے کہ نہیں کلاس. اگر میں نے کسی کو بولا ہے قبول ہے، میں آ رہی ہوں، آئی ول ٹیک دا کلاس، یہ میری ذمہ داری ہے یاد رکھنا. اگر آپ نے اپنی امی کو بولا ہے امی میں صبح ناشتہ بناؤں گی، امی میں سنڈے کو کمرہ صاف کروں گی، یہ میری ذمہ داری ہے. اور اگر آپ نہیں کرتے، فرض کریں آپ کسی وجہ سے نہیں کر پا رہے، تو آپ کو ٹائملی بتانا ہے. میرے ساتھ بھی ہوتا ہے کبھی ایک دم مجھے یاد آتا ہے اوہو مجھے تو یہ کام بھی کرنا ہے، تو میں پھر بتاتی ہوں، خود اپروچ کرتی ہوں کہ سنیں سوری یہ میں کلاس نہیں لے سکوں گی، یہ مسئلہ ہو گیا. آپ کو لسننگ سکھاتی ہے کہ اپنی ذمہ داری کو اون کرنا ہے ایز اے اسٹوڈنٹ. آپ یونیفارم میں صحیح ہوں، روز روز کسی کو نہ کہنا پڑے کہ آپ نے یونیفارم کیوں نہیں پہنی ہوئی، آپ ایسے کیوں نہیں آ رہے ہیں، آپ یہ کیوں نہیں کر رہے ہیں. جو لوگ اپنی زندگی میں، ذاتی زندگی میں ڈسپلن نہیں رکھتے، بات نہیں سنتے، وہ نقصان اٹھاتے ہیں، دوسروں کو بھی نقصان دیتے ہیں. میں جب گاڑی میں بیٹھتی ہوں نا کسی کے ساتھ، اسلام آباد میں رہتے ہوئے اسپیشلی، میں یہ دیکھتی ہوں کہ اس شخص نے سیٹ بیلٹ باندھی ہے کہ نہیں. اگر ایک کوئی شخص میرے ساتھ ہے، میرا فیملی ممبر ہو سکتا ہے، ڈرائیور ہو سکتا ہے، کوئی اور ہو سکتا ہے، دن کے ٹائم پولیس کو دیکھ کے اس نے سیٹ بیلٹ باندھی، اور رات کو جب اس کو لگا کہ اندھیرے میں تو نظر نہیں آئے گا، اس نے سیٹ بیلٹ نہیں باندھی، اس کی لسننگ اچھی ہے کہ بری ہے؟ بہت بری ہے، بہت بری ہے. سمجھ رہے ہیں بات یہ کہ آپ کو اپنی ان چیزوں پہ بہت زیادہ توجہ دینی پڑے گی. اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو پھر آپ کی زندگی تباہی کی طرف جائے گی. تو لسننگ کا ایک فارمولا میں آپ کو دینا چاہ رہی ہوں جو کہ لسن سے ہی شروع ہوتا ہے. ایل سے کیا بنے گا؟ لک، دیکھنا ہے، اور اپنے دماغ کو بتانا ہے، اس میں جتنے کیڑے اس وقت رینگ رہے ہیں ان سب کو بتانا ہے چپ، خبردار، میں یہاں پہ پڑھنے آئی ہوں، میں یہاں پہ کام کرنے آئی ہوں، میں اسی پہ توجہ دوں گی. دیکھیں تو صحیح یہ سارے بگز کیسے بھاگتے ہیں. آئی سے انکوائر. انکوائر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ سوال پوچھیں، اور جائز سوال پوچھیں. میں جب بھی کلاس میں ایز اے اسٹوڈنٹ بیٹھی ہوتی ہوں کہیں پہ بھی اور میں سوال پوچھنے لگتی ہوں تو میں بڑا غور و فکر کرتی ہوں کہ یہ سوال بنتا بھی ہے کہ نہیں بنتا. اگر مجھے لگتا ہے کہ اس سوال کا جواب مجھے خود ڈھونڈنا چاہیے تو میں کلاس کے بعد لائبریری جاؤں گی یا گوگل کروں گی یا کوئی بھی استاذہ کا لیکچر سنوں گی، اس سے خود ڈھونڈوں گی، شارٹ کٹ پہ نہیں جاؤں گی. ہاں یا نہ بتا دیں باجی کہ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے. ابھی آپ نے سبق پڑھا ہو صلہ رحمی کا اور قطع رحمی کا، اور اس میں استاذہ نے سارا ایکسپلین کیا ہوا ہے ڈیٹیل میں مثالوں کے ساتھ، لیکن کیونکہ ہم سن نہیں رہے تو ہم جناب بعد میں پوچھتے ہیں لیکن وہ جو ہمارے رشتہ دار ہمیں تنگ کرتے ہیں اس کے لیے کیا کریں. بتایا تھا بھی انہوں نے، آپ نہیں سن رہے تھے. غور کریں کہ آپ نے کیا پوچھنا ہے، کلیریفائی کس چیز کو کرنا ہے، ٹیک اوے میسج کیا ہے. تو پہلا سوال اپنے آپ سے کریں، میں کتنی توجہ سے یہ بات سن رہی تھی، کتنے فوکس پہ تھی، میرے اصل چیلنجز کیا ہیں. میں گول مول فضول سوال پوچھ کے کسی اور پہ تو نہیں سچویشن ڈالنا چاہ رہی. پھر ایس آ جاتا ہے، ایس سے سمرائز. جو آپ نے پڑھا ہے اس کو ہمیشہ جلدی ریوائز کریں. جتنا جلدی ہم ریوائز کرتے ہیں ہمارے برین میں، دماغ میں وہ رہتا ہے، وہ پختہ ہو جاتا ہے. شروع میں آپ کو پتہ ہے جو بھی ہم پڑھتے ہیں وہ ہماری شارٹ ٹرم میموری میں جاتا ہے. جب ہم رات کو صحیح طرح سے سوتے ہیں 10:30 11 بجے ان بیڈ سو گئے، یہ نہیں کہ 2 بجے تک سکرولنگ چل رہی ہے، چیٹنگ چل رہی ہے، تو رات کو جو لوگ ٹائم پہ سوتے ہیں تو اس ٹائم پہ وہ جو پورا 8 گھنٹے کی ہم نیند پوری کرتے ہیں تو وہ شارٹ ٹرم میموری سے لانگ ٹرم میموری میں سب کچھ چلا جاتا ہے، نہیں تو وہ میموری میں نہیں جاتا صحیح طرح اور آپ کے مسئلے بڑھ جاتے ہیں. ٹی سے اپنی انڈرسٹینڈنگ کو ٹیسٹ کریں کہ میں نے صحیح سمجھا ہے کہ نہیں سمجھا. آیت کچھ بتا رہی ہے، حدیث کچھ بتا رہی ہے، میں کچھ اور سوچ رہی ہوں. ایسے نہیں ہونا چاہیے. اور اس میں حلال حرام کا فرق آپ کو بتانا چاہیے، گناہ کیا ہوتا ہے، معاصی کیا ہوتی ہے، ہر چیز کی سمجھ کلیئرٹی سے لیں.
ای سے ایمپتھائز، اپنے ساتھ بھی ایمپتھی ہونی چاہیے. جیسے کبھی کبھی یہ بھی ہو جاتا ہے کہ ہم اتنی لسننگ کر لیتے ہیں کہ اپنے آپ کو سب سے بڑا گناہ گار سمجھتے ہیں اور اتنا گلٹ لے لیتے ہیں کہ کوئی چیز ٹھیک ہی نہیں کرتے. میری تو شاید کبھی بھی معافی نہیں ہونی، میں اتنی گناہ گار ہوں، میں نے اس کے ساتھ یہ کیا، مجھے تو زندہ رہنے کا حق نہیں ہے. آپ نے کیسے فیصلہ کر لیا؟ اللہ تعالیٰ آپ کو چانس دے رہا ہے کہ آپ قرآن پڑھیں، اپنے آپ کو امپروو کریں، روز دن دے رہا ہے کہ اور بہتری لائیں اور بہتری لائیں. انسان ہیں، آپ سے غلطی ہوگی، غلطی ہوئی توبہ استغفار کریں، پھر آگے بڑھ جائیں. نہیں، ہم نے اتنی ایکسیسو لسننگ کی ہے کہ ہمیں او سی ڈی ہو گیا، ہم اور اپنے آپ کو بیکاری کی طرف لے گئے. یہ کام نہیں کرنا. اپنے آپ کو بھی سپیس دینی ہے، دوسرے لوگوں کو بھی سپیس دینی ہے. کئی دفعہ مائیں ہوتی ہیں، وہ کورس کرنے آتی ہیں تو وہ بچوں کی جان کے پیچھے ہو جاتی ہیں. بچے ان کو دیکھ کے کمرے میں چلے جاتے ہیں، مجھے نہیں بات کرنی. مطلب جو بھی بات ہوگی اس میں کوئی آپ ریگولر حلال فن نہیں کر سکتے، بات ہی نہیں اچھی کر سکتے. ہر وقت تانے ہی چل رہے ہیں، کمپیریزنز ہی چل رہے ہیں. یہ نہیں کام کرنا، کسی اپنے ساتھ بھی نہیں، کسی کے ساتھ بھی نہیں. اور این سے کیا آ جائے گا؟ اگلا ایکشن، نیکسٹ ایکشن. ایک کتاب ہے اٹامک ہیبٹس، کبھی اگر آپ کو موقع ملے پڑھنے کا تو پڑھیے گا. اس میں وہ کہتے ہیں ہیبٹ سٹیکنگ. جیسے ہم اپنی الماری میں کپڑے طے کر کے رکھتے ہیں نا، فولڈز لگا کے، یا کتابوں کی بھی ہم اوپر نیچے رکھتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں ہیبٹس کو بھی ایسے سٹیک کرنا چاہیے. میں یہ اچھا کام کرتی ہوں، اس کے اوپر ایک اور اچھا کام سیکھ لیتی ہوں. اچھا جب میں 2 اچھے کام کرنے لگی ہوں، اب ایک تیسرا کام اس کے اوپر کر لیتی ہوں. اچھا یہ 3 کام میں 2-3 مہینے سے بہت اچھے کر رہی ہوں، اب ایک چوتھا کام اس کے ساتھ شروع کر دیتی ہوں. مجھے عادت ہے میں صبح اٹھتی ہوں اور صبح اٹھ کے میں نماز پڑھتی ہوں. اچھا چلو ساتھ اب قرآن کی تلاوت شروع کر دیتی ہوں، اب میں اذکار شروع کر دیتی ہوں. اچھا اس وقت میں چائے بنا کر اپنی امی ابو کو بھی پلا دیتی ہوں. اس کے بعد میں تھوڑی سی واک کر لیتی ہوں. اس کے بعد اگر ٹائم ہے تو کمرے کی صفائی کر لیتی ہوں. ٹھیک، کوئی اچھا سا لیکچر سن لیتی ہوں اور پھر آنے کی تیاری کر لیتی ہوں. سننے سے پہلے کیا کریں؟ آپ اپنی نیت کو خالص کریں، میں کس لیے آئی ہوں، میں کیا کام کر رہی ہوں. اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ رب حب لی حکما والحقنی بالصالحین، اللہ تعالیٰ مجھے حکمت عطا فرما، مجھے صالحین کا ساتھ دے. میں کسی ایسے شخص کے ساتھ نہ بیٹھوں جو لسننگ نہیں اچھی کرتا، پڑھتا نہیں ہے اور مجھے بھی پل ڈاؤن کر رہا ہے. اور جب ہم سن رہے ہیں تو فوکس رہیں اپنے لیسن پہ، ادھر ادھر نہ توجہ دیں. آپ دیکھیں نماز ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ نماز سکھاتی ہے آپ نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی ادھر ادھر سے گزر ہے، آپ سجدے کی جگہ پہ دیکھ رہے ہیں، لیکن ابھی کوئی دروازہ کھلے سارے دیکھیں گے، وہاں سے بھی گزرے سب نے دیکھنے کون آ جا رہا ہے. یہ کیا بات ہوئی؟ ایک ٹیچر کوئی آپس میں بات کرنے لگی ہیں اور وہ سب نے مڑ کے دیکھنا ہے ان کو. اپنے آپ کو ٹرین کریں کہ میں جو کام کر رہی ہوں میں نے اس پہ توجہ دینی ہے. اور لسننگ کے بعد تھوڑا اپنے لیے کوئی ایکشن پوائنٹس لکھا کریں کہ میں نے کیا کام کرنا ہے، کیسے کرنا ہے. تو جتنا آپ کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی یہ جو مسئلے مسائل ہیں نا وہ بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے. ٹھیک، تو لسننگ جو ہوتی ہے یہ ایک بہت پاورفل ٹول ہے. یہ آپ کو بہت میچیورٹی دیتا ہے اور آپ کو بہت بہتری کی طرف لے کے جاتا ہے. انہوں نے بہت امپورٹنٹ سوال پوچھا ہے کہ میں جتنی بھی کوشش کر رہا ہوں لسننگ کی، میں تھوڑی دیر بعد زون آؤٹ ہو جاتی ہوں. ہم نے نا اپنی اٹینشن کو بھی نا لسننگ کے لیے آہستہ آہستہ، جیسے کوئی مسل ہوتا ہے نا، جب آپ جم جاتے ہیں تو آپ جم جاتے ہیں، اب آپ سے ایک ویٹ بھی نہیں اٹھایا جاتا یا تھوڑی سی ایکسرسائز بھی نہیں کی جاتی، پھر آپ کرتے رہتے ہیں. کچھ لوگ فزیوتھیراپی بھی اس طرح کرتے ہیں. اس کے بعد آپ کا مسل بڑا ڈیولپ ہو جاتا ہے اور آپ پھر وہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو جب آپ کو لگے کہ آپ سننا تو چاہ رہے ہیں، توجہ دینا چاہ رہے ہیں، لیکن تھوڑی دیر بعد آپ کی توجہ ہٹ جاتی ہے، کچھ بھی آپ کر لیں، تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اس مسل کو بلڈ کرنا ہوتا ہے. اس مسل کو ہم کیسے بلڈ کرتے ہیں؟ اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اندازاً دیکھ لیں کہ میں کتنی دیر تک توجہ دے سکتی ہوں. مثلاً میں 4 یا 5 منٹ توجہ دیتی ہوں، اس کے بعد مجھے بالکل سمجھ نہیں آ رہا ہوتا. تو اب آپ کیا کرتے ہیں کہ 5 منٹ کی بجائے آپ اپنے پاس وہ سٹاپ واچ رکھتے ہیں. کلاس میں آپ نے ایکٹیویٹی نہیں کرنی، گھر میں آپ کریں گے، وہاں سے اسٹیمنا بلڈ کریں گے.
تو آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ مطلب 5 منٹ تک اگر آپ کو لگتا ہے آپ کی توجہ رہتی ہے تو آپ 7 منٹ کا سٹاپ واچ پہ لگائیں گے. 7 منٹ کے بعد آپ کیا کریں گے؟ آپ نے اپنے آپ کو بتانا ہے کہ میں نے 7 منٹ تک توجہ کے ساتھ یہ کام کرنا ہے. 7 منٹس ہو گئے. 7 منٹس کے بعد آپ نے 2 منٹس کی بریک لینی ہے جس میں آپ کوئی بھی انہیلدی کام نہیں کریں گے. فون پہ اسکرول نہیں کریں گے, ایمی کسی کو فون نہیں کریں گے, وہ لمبی چیز ہو جائے گی. آپ اٹھ کے واک کر لیں, پانی پی لیں, ایک ایکٹیویٹی سے دوسری ایکٹیویٹی میں شفٹ ہو جائیں. 2 منٹ کے لیے کچھ لکھنے کا کام تھا وہ کر لیں, کوئی اور ایسی چیز, کوئی اپنی چیز سمیٹنی تھی وہ سمیٹ لیں, اور آپ پھر دوبارہ 7 منٹس پڑھیں. مثلاً اگر آپ نے ٹائم رکھا ہوا ہے کہ میں نے 2 گھنٹے بیٹھ کے پڑھنا ہے تو آپ اس پورے 2 گھنٹے میں ہر 7 منٹ بعد 2 منٹ کی بریک لیں گے. 7 منٹ کے بعد پھر 2 منٹ کی بریک لے کے کچھ اور کریں گے. آپ نوٹس کریں گے جب آپ 2-3 ہفتے یہ کرتے رہیں گے کہ میں اب 7 منٹ تک آرام سے پڑھ لیتی ہوں. اب آپ کیا کریں گے؟ اس کو مثلاً 9 منٹ پہ لے جائیں, 10 منٹ پہ لے جائیں, اور 10 منٹ پہ کرنے کے بعد اب آپ اسی طرح بریک لیں گے. میں ہمیشہ سے بہت پور ریڈر رہی ہوں. اسی طرح کا مجھے بھی چیلنج فیل ہوتا تھا کہ مجھ سے زیادہ پڑھا نہیں جاتا. جب میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا تو مجھے احساس ہوا کہ مجھے تو اپنے آپ کو ڈیولپ کرنا ہے, مجھے بہت سی کتابیں پڑھنی ہیں, تفاسیر پڑھنی ہیں, ہیلدی ریڈنگ کرنی ہے. اور پھر میں بچوں کو پڑھا رہی تھی تو مجھے چائلڈ سائیکالوجی کے بارے میں پڑھنا ہے. پھر چائلڈ سائیکالوجی پڑھتے پڑھتے اور بہت سے اس طرح کے جو سائیکالوجی کے ایسپیکٹس ہیں وہ سیکھنے ہیں. اب پڑھنے کو دل ہی نہیں چاہتا. یہی ہے, 3 لائنیں پڑھی, اس کے بعد میں پڑھ رہی ہوں لاہور, کراچی, امریکہ, افریقہ, ساری جگہ گھوم پھر کے آ گئی. کچھ سمجھ نہیں آیا کیا پڑھا 3-4 لائنوں کے بعد. تو میں نے اسی طرح اپنی اٹینشن بلڈ کی اوور ایئرس, اور الحمدللہ اب میں ابھی بھی میں اچھی ریڈر نہیں ہوں میں, لیکن اب میں 4 یا 5 صفحے پڑھ لیتی ہوں. تو میں نے 3 کتابیں یا 4 رکھی ہوتی ہیں. جیسے ایک کتاب پڑھی نا, اگر اس کے فرض کریں اس کا چیپٹر لمبا ہے تو میں اب تھک رہی ہوں, مجھے یا سمجھ ہی نہیں آ رہا کیا پڑھ رہی ہوں, تو میں اس کو چھوڑ دوں گی اور وہ دوسری کتاب اٹھا کے پڑھ لوں گی, یا اور کوئی ایسا کام ساتھ کر لوں گی. اور دوسرا یہ کہ آپ ہائی لائٹر بھی یوز کریں. میں مطلب ہائی لائٹر سے کروں گی. آپ یہ دیکھیں کہ کون سے ایسے ایجوکیشنل ٹولز ہیں جو مجھے ہیلپ کرتے تھے, تو ان چیزوں کو ساتھ شامل کریں تو آپ اٹینشن بہت اچھی طرح سے بلڈ کر سکتے ہیں. آپ ریڈنگ کی بات کر رہی ہیں تو بڑی امپورٹنٹ چیز میں جو ریڈنگ کرتی ہوں, اب اس میں ہوتا یہ ہے کہ اب لائک ایک پیج پہ بہت سارے کانسیپٹس ہوتے ہیں, بہت ساری سیم جو سینٹینسز ہوں گے تو وہ سارے یاد نہیں رہتے. انفیکٹ اس میں شاید 10% یاد رہتے ہوں. بعد میں ہوتا یہ کہ وہ چیز نا, وہ کانسیپٹ ابزارب ہو جاتا ہے مائنڈ میں, ایٹ دی بیک آف مائنڈ وہ کہیں بیٹھ جاتا ہے, اور پھر جب ایسی کوئی سچویشن آتی ہے تو پھر آپ کو وہ چیز یاد آتی ہے کہ اب آپ کو اس پہ ایسے کرنا ہے, اس پہ اب ایسے ریئیکٹ کرنا ہے. لیکن لائک جو جسٹ ہوتا ہے ایک اس کانسیپٹ کا وہ یاد رہتا ہے, لیکن وہ کانسیپٹ پورا یا سینٹینس ٹو سینٹینس یا یہ بات کس نے اور کب کی تھی, مطلب وہ میکسیمم بھول جاتی ہے. جی آپ بالکل نارمل ہے اگر آپ کو ایسے ہو رہا ہے. اس پہ پوری ریسرچ ہے کہ اگر ہم کچھ پڑھتے ہیں تو ہمیں صرف 10% یاد رہتا ہے. اگر ہم اس کو بتاتے ہیں تو آئی تھنک وہ 30% کا فگر ہے. اور اسی طرح اگر آپ خود پریکٹس کرتے ہیں تو وہ مجھے ایگزیکٹ فگرز ابھی اس وقت یاد نہیں ہے, لیکن مے بی 50 to 60% ہے. لیکن اگر آپ جو ہے لوگوں کو بھی بتانا شروع کر دیتے ہیں ان سارے پروسیسز سے گزر کے, تو آپ کو 80% یاد رہتا ہے. تو آپ نے یہ سارے کام کرنے ہوتے ہیں تاکہ آپ کو پورا یاد رہے. آپ کہیں مجھے بھی یاد نہیں رہتا لیکن میں پڑھتی پڑھاتی ہوں نا, یعنی پڑھا پھر لوگوں کو پڑھا رہی ہوں اور پھر پریکٹس بھی خود کر رہی ہوں, اس سے بھی چیزیں یاد رہتی ہیں, لیکن بیچ میں بھول جاتی ہیں, وہ آپ کو بار بار ریوائز کرنے پڑتے ہیں سارے کانسیپٹ. میں لسننگ بہت اچھی کر لیتی ہوں, لیکن لسننگ کے ساتھ ساتھ اس کو پک کرنا, جیسے تفسیر ہماری ہو رہی ہے اس کو پک کرنا, اپنے مائنڈ میں ساری چیزیں لے کر, مطلب جب میں سن رہی ہوتی ہوں نا تو اپنے مائنڈ میں ساری وہ ایک بنا رہی ہوتی ہوں کہ یہ کہانی اس طرح ہے, لیکن اس کو پک کرنا میرے لیے تھوڑا مشکل ہو رہا ہے. اس کا طریقہ ہے کہ آپ اس میں سے 2-3 جو لرننگ آؤٹ کمز ہوتے ہیں نا, تو وہ وہاں پہ ہائی لائٹ کر کے کسی اور کلر سے ساتھ ساتھ فوراً لکھ لیا کریں. ٹھیک ہے, تو جب آپ ساتھ ساتھ فوراً لکھ لیں گی نا تو آپ کو وہ یاد رہے گا. اور یا یہ کہ پورا جب لیسن آپ کا ہو جائے تو اینڈ میں اپنے آپ سے ایک سوال پوچھ لیا کریں کہ آج میں نے کیا سیکھا, اور جو بھی دماغ میں آتا ہے وہ لکھ لیا کریں, آج میں نے یہ سیکھا. یہ
بہت بے شک فائن ڈیٹیلز میں آپ نہ بھی جائیں، وہ آپ کے دماغ میں رجسٹر ہوتے رہتے ہیں، تو اس سے آپ اپنے آپ کو ڈسٹرب ہونے سے بچا لیں گے کہ شاید میں نے کچھ بھی نہیں سیکھا، تو وہ آپ بہتر فیل کریں گے. I want you to tell us some practical steps جو کہ ہم یوز کر کے تو doom scrolling کی جو ہیبٹ ہے اس کو اوورکم کریں. doom scrolling مطلب جو ہم جو بہت زیادہ اسکرول کرتے ہیں انسٹا پہ، ٹک ٹاک پہ، وہ اس میں ہمارے گھنٹوں لگ جاتے ہیں، تو اس چیز کو میں اوورکم کروں. اس کے لیے ایک اور لیکچر چاہیے. ابھی تو میں آپ کو صرف یہ کہہ سکتی ہوں کہ ٹائم مینجمنٹ کے پرنسپلز پڑھیں. جب بھی ہم کسی چیز کسی اپنی ہیبٹ سے اپنے آپ کو بچانا چاہ رہے ہوتے ہیں، اسپیشلی جو ایڈکٹیو ہیبٹ ہوتی ہے، تو پھر ہمیں اس کے بارے میں پڑھنا ہوتا ہے. نیٹ بھرا ہوا ہے اس سے. ایک کتاب میں بہت ریکمینڈ کرتی ہوں آج کل، اگر آپ کو PDF میں مل جائے، دس از دا بیسٹ سیلر ایٹ دا مومنٹ، اینکشیس جنریشن. اس پہ میں نے ایک کورس بھی کروایا تھا، اور اس میں وہ بتاتے ہیں اس طرح کی کتابیں پڑھیں جس میں وہ بتا رہے ہیں کہ ان سے کیا کیا چیلنجز ہیں. اور ٹائم مینجمنٹ کے پرنسپل جتنے زیادہ آپ پریکٹس کریں گے، اور اس میں سب سے پہلا پرنسپل یہ ہوتا ہے کہ جب تک میرے کام پورے نہیں ہو جائیں گے میں نے اس چیز کو نہیں اٹھانا، تو اس سے پھر فرق پڑتا ہے. اگر آپ کی لائف میں اکاؤنٹیبلٹی والی ایکٹیویٹیز کم ہے، جیسے اب میرے ساتھ یہ ہوتا ہے، اب میں رات کو بیٹھی ہوں، میرا بھی بڑا دل چاہتا ہے ریلیکس کروں، کوئی 2-4 ریلز دیکھ لوں، لیکن مجھے آج کے سیشن کی تیاری کرنی تھی. تو جب آپ کو ہوتا ہے کہ مجھے کوئی تیاری کرنی ہے، مجھے کچھ پڑھنا پڑھانا ہے، جتنے آپ کنسٹرکٹیو کام کرتے ہیں نا اور اس میں اپنا ٹائم لگاتے ہیں، پھر آپ کے پاس اسپیس نہیں بچتی کہ کوئی اور غلط کام کریں. تو میں بھی اکثر لوگ جب مجھے کہتے ہیں کہ آپ ماشاءاللہ اتنا کام کرتی ہیں، تو میں کہتی ہوں میں آپ سے زیادہ نکما بندہ ہوں. اگر میں فارغ بیٹھی ہوں گی تو شاید میں یہی سیزن آفٹر سیزن ہی دیکھوں گی. تو مجھے پھر یہی فکر ہوتی ہے اگر میرے پاس کوئی فارغ ٹائم ہے کہ اس میں مجھے کیا کرنا ہے، میں پہلے سے کام لائن کر کے رکھتی ہوں کہ میرے پاس یہ 5 کام ہیں، اور جیسے ہی فارغ ٹائم آتا ہے میں کہتی ہوں اچھا چلو پھر یہ کروں یا یہ کروں. تو میں اپنے کاموں کو رکھتی ہوں. لیکن اگر آپ فارغ ٹائم کو بس فارغ رکھتے ہیں تو پھر وہ شیطان کا گھر بن جاتا ہے. لیکن وہ کبھی کبھی میں جیسے نماز پڑھنے کے لیے پڑھی ہوئی میں یہ کہتی ہوں کہ بس میں نے آج بہت فوکس کی نماز کو پڑھنا ہے، لیکن ہوتا ہے کہ پہلی جگہ پڑھی کسی کے ساتھ پڑھا، دوسری پڑھی، تیسری جگہ پہ جا کے اچانک سے دماغ میں کوئی بات آ جاتی ہے اور اس کا پورا فوکس ہوتا ہے کمپلیٹ خراب ہو جاتا ہے اور فوکس نہیں ہو پاتا. اور میرے ساتھ یہ کنٹینیوسلی کبھی کبھار ہوتا رہتا ہے. یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے کہ ہم جب نماز پڑھتے ہیں، کوئی نماز ہماری بہت اچھے فوکس کے ساتھ ہے، کوئی اتنی اچھی نہیں ہے. وی آر ہیومنس، کیونکہ ہمارا دماغ کنٹینیوسلی چل رہا ہوتا ہے اور وہ ببلنگ ود آئیڈیاز ہوتا ہے، اس میں صحیح بھی ہیں غلط بھی ہیں. ٹھیک، تو آپ کو اپنے دماغ کو بھی ٹرین اور ٹیم کرنا پڑتا ہے. آج کل کے دور میں اس کو کہتے ہیں ہیئر اینڈ ناؤ کا کانسیپٹ، کہ پریزنٹ مومنٹ میں آپ اپنے آپ کو کیسے رکھیں گے. تو ہمارا دین بھی ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اگر آپ کو کوئی آئیڈیا آیا ہے نماز پڑھتے پڑھتے تو کوئی بات نہیں، لیکن اب آپ اس آئیڈیا کی پلاننگ نہ اس میں شروع کر دیں. مثلا آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کو آئیڈیا آیا کہ میں نے نا اس کے بعد مارکیٹ جانا ہے، تو پھر آپ دوبارہ فوکس کرنا شروع کر دیں نا کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم اپنی. ٹھیک ہے، اب آپ نے یہ کیا. لیکن اگر آپ کو آئیڈیا آیا کہ جی میں نے جانا ہے، تو اب آپ سوچنا شروع کی گاڑی میں جاؤں، بھائی کو لے کے جاؤں، فلاں کو لے کے جاؤں، وہاں سے لیسز بھی لینی ہے، وہاں سے یہ ہمارے کنٹرول میں ہے. تھاٹ آنا از ناٹ ان آور کنٹرول. تھاٹ کو پورے کو ڈرامہ اس کا بنانا، پروڈکشن ہاؤس اپنا جاری کر دینا، وہ ہمارے کنٹرول میں. وہاں پہ آپ نے کوئی تالا لگانا ہے، اپنے آپ کو بتانا ہے اس کے بارے میں بعد میں سوچتی ہوں، بس یاد رہا تو ٹھیک ہے، نہیں ہوا تو دیکھا جائے گا. میں نا ہر کام جو کرتی ہوں نا، جب میں اس کو اسٹارٹ کرتی ہوں بہت ایڈکشن کے ساتھ کرتی ہوں، شوق کے ساتھ کرتی ہوں. لیکن یہ پروسیس جو ہے میرا 4 to 5 months تک ہی بس رہتا ہے. اس کے بعد میں انٹرسٹ لوز کرتی ہوں آہستہ آہستہ. پھر اس کے بعد میں بالکل اسے چھوڑ دیتی ہوں کہ میں صبح سیکھ رہی ہوتی تھی کسی طرح یہ ختم ہو جائے. بالکل صحیح ہے. جوش ہے، ہوش نہیں ہے. اگین یہ بھی نارمل بیہیویئر ہے. ہم بہت سے پروجیکٹس کو بڑے جوش کے ساتھ شروع کرتے ہیں، لیکن پھر ہم تھکنا شروع ہو جاتے ہیں. جب تھکنا شروع ہو جاتے ہیں تو آپ نے 2-3 چیزیں دیکھنی ہیں. ایک آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کی سیلف کیئر کتنی ہے. جو لوگ سیلف کیئر ماڈل کو پریکٹس کرتے ہیں، اپنا خیال رکھنا جانتے ہیں، وہ اپنے کوئی بھی پیشن سے تھکتے نہیں ہیں. وہ تھکیں بھی تو اپنی سیلف کیئر کو بڑھاتے ہیں اور وہ پھر اس پہ لگ جاتے ہیں. جو پرپز فل کام کرتے ہیں، آپ نے کس مقصد کے لیے اس کام کو شروع کیا اور اس مقصد کو بار بار دہراتے رہتے ہیں، تو پھر وہ تھکتے نہیں ہیں. یا یہ کہ جو ہرڈلز آتے ہیں ان کو آپ مینیج کرنا سیکھتے ہیں، ان کو آپ جانتے ہیں، تو پھر بھی آپ کو اتنا بڑا چیلنج نہیں آتا. تو اس طرح سے آپ نے اپنے آپ کو آگے لے کے چلنا ہوتا ہے. اور کبھی کبھی ایسا پروجیکٹ ہوتا ہے جس میں مونوٹنی آ جاتی ہے، اس میں کوئی چیز ایڈ کرنے کی یا اس میں سے کچھ نکالنے کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس پہ بھی آپ غور و فکر کریں، تو پھر آگے اپنے آپ کو بڑھا لیں. پرپس بھی ہے، سامنے سب کچھ ہے،
لیکن جب اس پرپز میں تھوڑا سا لیکس کرنے کی آتی ہے نا سچویشن تب انٹرسٹ ہوتا ہے. تو وہی ہے نا کہ آپ کو کوئی نہ کوئی اسکل وہاں پہ اپلائی کرنا ہے یا اپنی سیلف کیئر کرنی ہے, اس کو ٹھیک کریں. جیسے بچی آپ نے بتایا کہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم سوچتے بہت زیادہ ہیں. تو قرآن پڑھنے کے بعد میں نے اس چیز کو انالائز کیا کہ جیسے پہلے سوچے کسی کزن میں کہ وہ کزن یہ کہہ رہے ہیں, تو اب جو ہے کہ جو سوچ ہوتی ہے وہ خود بخود نہ کسی قرآن کی آیت کی طرف چلی جاتی ہے. جیسے ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا, تو دماغ اسی طرف چلا جاتا ہے کہ اللہ نے پیدا کیا اور تو ہم نے ابھی تک کسی سے سنا نہیں. تو یہ بہت اچھا, اور رات کو بھی سوتے ٹائم اسی طرح جاتا ہے دماغ, اور کب نیند آ جاتی ہے پتہ نہیں چلتا. الحمدللہ بالکل ایسے ہوتا ہے اگر آپ تھوڑا سا وہ فوکس پہ آ جائیں. بہت زیادہ پریڈکٹیبل ہوتے ہیں اور ایک ہی مسئلہ لے کے بیٹھے رہتے ہیں. ایون اگر ہم انہیں بتائیں بھی کہ یہ کریں, وہ صحیح نہیں کرنا چاہتے ہیں. ڈیلی بیسس پہ کچھ لوگ اس طرح کے ملتے ہیں تو ان کو سننے میں ایسا لگتا ہے کہ پتہ نہیں اپنے اوپر ظلم ہو رہا ہے. بہت آزادی ہوتی ہے ان کو سننا, ایک بار کو 10 بار روز ڈیلی بیسس. ایکچولی ہوتا یہ کہ جب ہم کسی ایسے انسان کو سن رہے ہوتے ہیں جو اپنے بیہیویئر کو ٹھیک بھی نہیں کر رہا اور بار بار اس چیز کے بارے میں ہم سے بات کر رہا ہوتا ہے, سب سے پہلی بات تو ہوتی ہے کہ ہمیں ایموشنلی انٹیلیجنٹ ہونا پڑتا ہے کہ ہم ایک حد سے زیادہ اس کا لوڈ نہ لیں. دوسری بات یہ کہ ایسے لوگوں کے لیے دعا بہت زیادہ کرنی چاہیے. تیسری بات یہ ہوتی ہے کہ اگر ایک انسان آپ کے پاس آ کے آپ کو اپنا مسئلہ بتاتا ہے اور آپ اسے سلوشن دیتے ہیں اور وہ نہیں کر پاتا, تو اس کا مطلب ہے اس کے لیے اور آسانی پیدا کرنی ہوتی ہے. ہم اسی بات کو بار بار ریپیٹ کرتے رہتے ہیں کہ یہ کون سا مشکل کام ہے, میں نے بھی تو کر لیا تھا, مجھے بھی تو سمجھ آ گئی تھی. تو کبھی کبھی کوئی کام کسی کو سکھانے کے لیے آپ کو خود نکما اسٹوڈنٹ ہونا پڑتا ہے. یعنی میں ہمیشہ نکمی اسٹوڈنٹ رہی ہوں اور پھر مجھے اچھا اسٹوڈنٹ بننا پڑتا تھا اور اچھے کام کرنے پڑتے تھے. تو اس لیے میں پھر ہمیشہ سوچتی تھی کہ اس کام کو کیسے ٹھیک کروں. اگر آپ نے کبھی لنکڈ ان پہ دیکھا ہو تو وہاں پہ اس طرح کی سینگ کئی دفعہ آتی ہے کہ اگر کسی کمپنی میں کوئی مسئلے ہیں تو ان کو وہ ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو وہ کیا کریں گے, نکمے لوگوں کو ہائر کریں گے, کیونکہ نکمے لوگوں نے اسٹرگل کر کے اپنے آپ کو وہاں پہنچایا ہوتا ہے. میں اگر شروع سے اچھی نمازیں پڑھ رہی ہوں تو مجھے کبھی پرابلم نہیں ہوگی. اگر میری نمازیں ہمیشہ اچھی ہو جاتی ہیں اور میرے سامنے کوئی آ کے بیٹھے اور مجھے کہے کہ جی میری نماز نہیں اچھی ہوتی, میں کہوں گی کیوں, آپ کی نماز کیوں نہیں اچھی ہوتی؟ نماز پڑھنا کوئی مشکل کام تو نہیں, میں نے تو قرآن کی آیت پڑھی تھی اور فوراً نماز پڑھنی شروع کر دی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہماری زندگی میں مسائل رکھے ہوتے ہیں وہ اس لیے رکھے ہوتے ہیں, وہ ہمیں انسان بناتے ہیں اور انسان بنا کے دوسروں کی باتیں سننے کا موقع دیتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو بڑی چیز نہ سمجھیں کہ میں نے تو اتنی آسانی سے کر لیا, یہ وائی کانٹ دے ڈو اٹ. تو ہم جب کسی کو سن رہے ہیں اور وہ بار بار اسی کمپلین کے ساتھ آ رہا ہے, دیٹ مینس کہ ہم ان کو ویلیڈیشن نہیں دے رہے یا ان کو صحیح سلوشن نہیں دے رہے. سلوشن کا راستہ ہر ایک کے لیے ڈفرینٹ ہو سکتا ہے, وہ سمجھنا ہے آپ نے. اگر ہم کسی کو سن رہے ہیں اور ہمیں پتا ہے کہ دیٹ پرسن از دا پرابلم, ٹھیک ہے, بٹ آپ ریالٹی چیکس بھی نہیں دے سکتے کیونکہ وہ بہت بروٹل چیز ہو جاتی ہے اور آپ نے 1-2 مرتبہ ٹرائی کیا ہے کہ کاملی آپ سمجھا سکیں. تو وٹ شوڈ یو ڈو, لائک نیکسٹ ٹائم جسٹ ہاں میں لاتے جاؤ یا پھر ہیئرنگ بنا دیں اس کو. دیکھیں کئی آپ کے ایسے رشتے ہوں گے, ایسے لوگ ہوں گے جن کو آپ کچھ نہیں کہہ سکتے, تو بس آپ ایسے سنیں جیسے ہیئرنگ ہے, آپ جی جی جی, اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کی مدد کرے گا. میں آپ کے لیے دعا کروں گی. آپ نے ایموشنل انٹیلیجنس کی بات کی نا, تو ہم لوگ کیسے ایموشنلی انٹیلیجنٹ بن سکتے ہیں؟ آپ کے پاس فون ہے, ابھی تو نہیں ہے, گھر میں ہے. آپ اگر اس کو کھولیں گی, گوگل میں جائیں گی, لکھیں گی ہاؤ ٹو بی ایموشنلی انٹیلیجنٹ, تو آپ کو کروڑوں میں آرٹیکلس مل جائیں گے. اور اگر آپ ڈیلی ایک آرٹیکل پڑھنا شروع کر دیں اور اس میں جو آپ کو گائیڈ لائن مل رہی ہے اس کے مطابق عمل کرنا شروع کر دیں, آپ 1 سال میں ٹرانسفارمیشنلی انٹیلیجنٹ ہو جائیں گی ایموشنلی. میں سائیکالوجی کی سائیکالوجی میں کی, تو میں ایموشنل مطلب میں نے سرچ کیا ہے اور میں اسٹل کنفیوز. جی کیونکہ آپ عمل نہیں کر رہی نا, آپ پڑھ رہی ہیں, آپ عمل نہیں کر رہی. میں سائیکالوجی کی اسٹوڈنٹ نہیں ہوں, لیکن میں نے سائیکالوجی کی اتنی کتابیں پڑھی ہیں کہ میں ان پہ عمل کرتی ہوں. میں جو پڑھتی ہوں اس کے اوپر عمل کرتی ہوں. عمل نہیں کیا جاتا تو اگلی کتاب پڑھتی ہوں کہ عمل کیوں نہیں کیا جا رہا. تو پڑھنا اور اس کو اپلائی کرنا, ان میں ہم بہت بڑا گیپ رکھتے ہیں. ہم اتنی آئیڈیلسٹک سٹوری سناتے ہیں کلاس میں کہ پھر جب ایکچوئل سچویشن آتی ہے ہم پریشان ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ میں توفیق دے کہ ہم ہیئرنگ سے زیادہ لسننگ کریں اور اس کی گہرائی کو سمجھیں. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.